بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے اسلامی طرز زندگی سے تیسرا درس پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے توحید اسماء و صفات۔ اس سے قبل توحید الوہیت، توحید ربوبیت کے تعلق سے آپ کے سامنے مفید باتیں پیش کی گئی تھی۔ اسی طرح آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، یعنی توحید اسماء و صفات۔ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ثابت ہیں، اس کو بغیر چوں و چرا کے تسلیم کرنا، اس میں ہر قسم کی تعویل، تحریف، تشبیہ وغیرہ سے گریز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں خود ارشاد فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہا، اللہ کے سب نام اچھے ہیں، اس کو اسی کے ناموں سے پکارو، اگر کوئی اس کے ناموں میں کجی روی اختیار کرتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی سزا وہ لوگ پا لیں گے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کو اللہ سے یا رحمان سے پکارو، سب نام اللہ کے لیے ہیں۔ محترم سامعین، صحابہ کرام، ائمہ سلف اور سلف الصالحین میں بھی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر بلا تعویل تحریف کا ایمان تھا۔ کسی صحابی رسول سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں تحریف کی ہو یا لفظی و معنوی معنوں میں اختلاف کیا ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، قیامت کے دن نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کے صفات میں ہیں۔ تو امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم لوگ حقیقت و کیفیت بیان کیے بغیر ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص بھی اس کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھے۔ اگر معاشرے کے اندر تمام جرائم کو ختم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر بھی غور کیا جائے تو معاشرے کے جرائم بھی ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے والا یا کوئی کام کرنے والا اللہ رب العالمین کو سمیع، بصیر اور قدیر، قہار، جہار، جبار وغیرہ کو بھول جاتا ہے، کیونکہ گناہ کرتے وقت انسان اللہ تعالیٰ کو عام طور پر اللہ کے سمیع، بصیر، علیم، قدیر، قہار، جبار کو بھول جاتا ہے۔ مسلمانوں کی دائمی کامیابی کا راز انہی توحید کے اسماء میں مضمر ہے۔ جب تک مکمل ایمان نہ ہوگا، کامیابی یقینی نہیں ہوگی۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ توحید کی تمام اقسام پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید کو سمجھ کر من جملہ اس کے تمام اقسام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔